الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الحبيب ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الاحوال المقتحم، فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ولولا بكماله كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. نہایتی واجب الاحترام سامع حاضرین، اللہ رب العالمین کا فضل، اس کا احسان اور اس کی توفیق سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نازل اقدس کے تصدق سے ہم سب نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہے. پروردگار عالم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف عزت عطا فرمائے. پچھلے جمعۃ المبارک پر اولیاء کرام کی شان کے حوالے سے چند ایک باتیں ہم نے عرض کی تھی اور مزید اسی عنوان کو آگے بڑھانے کا کہا تھا. اسی عنوان کے حوالے سے مزید چند ایک باتیں آج ہم عرض کریں گے. پروردگار عالم ہم سب کو اپنے نیک بندوں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت عطا فرمائے. بنیادی طور پر اگر آپ کسی شخص کے پاس جاتے ہیں، آپ بیمار ہیں، وہ آپ کو تعویذ دے دے، آپ پریشان ہیں، وہ آپ کو دم کر دے اور آپ اس تعویذ سے اور اس دم سے ٹھیک ہو جائیں، تو یہ مت سمجھیں کہ سامنے والا کو اللہ کا ولی بن گیا ہے. اسی طرح ہمارے یہاں ترجیحات آج کل یہ ہے کہ ہم میں سے جب بھی کوئی شخص کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس جاتا ہے تو ہماری دنیا بھی غرض ہوتی ہے. دین لینے کے لیے اور ایمان کے حصول اور اس کی تکمیل کے لیے تو ہم میں سے بہت کم حضرات اللہ کے نیک بندوں کے پاس جاتے ہیں. بنیادی طور پر اگر ہم دنیا
دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب خاص اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جب تک کہ 3 بنیادی چیزیں کسی بھی شخص کے اندر نہیں پائی جائیں گی وہ بندہ اللہ کا کبھی بھی قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلی بات، آپ ہو یا آپ جس کے پاس جا رہے ہو اس کے عقائد کا درست ہونا ضروری ہے۔ عقائد سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات کو وحدہ لا شریک مانے، حضور نبی اکرم مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانے، نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کو اللہ کے بعد ساری کائنات سے افضل و اعلیٰ تسلیم کرے۔ وہ تمام خوبیاں، وہ تمام کمالات، وہ تمام معجزات جو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں ان کا وہ اقرار کریں۔ اگر آپ کسی شخص کے پاس جا رہے ہیں اور اس کا نظریہ، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ معاذ اللہ نبی علیہ السلام کو تو کسی چیز کا علم ہی نہیں، جس طرح ہم ہیں اسی طرح حضور نبی علیہ السلام کی ذات اقدس ہے وغیرہ وغیرہ، اگر اس طرح کی باتیں کریں تو پھر سمجھ لیجیے کہ آپ کو اس شخص کے پاس سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ نمبر 1، انسان کا عقیدہ درست ہو۔ نمبر 2، عقیدہ درست ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اعمال بھی اچھے ہوں، اس کے اعمال بھی اچھے ہوں۔ اور اسی کو قرآن کریم اور قرآن حدیث کے اندر ایک مقام پر اس طرح بیان کیا گیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ یہ ایمان لانا، اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک تسلیم کرنا، نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر ایمان لانا، گویا یہ عقائد کی درستگی ہے۔ وعملوا الصالحات، یہ اس کا دوسرا حصہ اعمال اچھے ہوں، اعمال صالح ہوں۔ اب اگر کسی شخص کے پاس عقیدے کی درستگی تو ہے لیکن اعمال اچھے نہیں، یہ بھی درست بات نہیں۔ اور اگر کسی شخص کے پاس اعمال تو اچھے ہیں لیکن عقیدے کی درستگی نہیں، یہ بھی اچھی بات نہیں۔ یہ دونوں باہم لازم و ملزوم چیزیں ہیں۔ جب عقائد درست ہوں گے اعمال اچھے پائے جائیں گے، اور پھر تیسری صورت اگر ان دونوں باتوں پر پائی جائے تو پھر سمجھ لیجئے کہ جہاں یہ 3 چیزیں جمع ہو جائیں تو انسان دنیا و آخرت میں حقیقی فلاح پا لیتا ہے۔ اور وہ تیسری چیز انسان کے دل کا پاک ہونا ہے، انسان کے دل کا پاک ہونا۔ نمبر 1، عقائد درست ہو۔ بولیے نمبر 1، ہم یہ سبق یاد کر لیں تاکہ ہم میں سے کوئی بھی شخص اگر کسی کے پاس بھی جاتا ہے تو وہ بنیادی طور پر یہ 3 چیزیں اپنے ذہن میں رکھے کہ آیا اس کے اندر یہ 3 باتیں پائی جا رہی ہیں جس سے میں کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں، یا ان تینوں میں سے کوئی بھی نہیں پائی جا رہی۔ نمبر 1، عقائد کی درستگی۔ نمبر 1، عقائد کی درستگی، عقیدہ اچھا ہو۔ نمبر 2، اعمال اچھے ہو۔ اعمال اچھے ہونے سے مراد یہ ہے کہ فرائض کا پابند ہو، فرائض کا، بولیے فرائض کا پابند ہو۔ اب فرائض کے پابند ہونے سے مراد یہ ہے کہ نماز بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، جو چیزیں اللہ نے اس پر فرض کی ہے ان کو وہ اسی وقت میں بیائی ہی ادا کرتا ہو۔ یہ دوسری بات ہے۔ اور اسی دوسری بات کے ذریعے ہی ہم پہچان کر سکتے ہیں کسی بھی انسان کی کہ وہ شخص کتنا پہنچا ہوا ہے۔ اور تیسری صورت دل کی پاکیزگی والی صورت، یہ تو ہمیں تب ہی حاصل ہو سکتی ہے کہ جب ہماری نگاہ وہاں تک پہنچے گی کہ ہم کسی کے ظاہر کو بھی دیکھ سکیں اور ہم کسی کے باطن کو بھی دیکھ سکیں۔ تو یہ نگاہ کا اس قدر تیز ہونا، نگاہ کی پاکیزگی کہ بندہ قریب سے بھی دیکھے اور بعید سے بھی دیکھے، یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ لیکن بنیادی طور پر ہم 2 باتیں تو ظاہر دیکھ سکتے ہیں۔ میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، نمبر 1، عقائد کی درستگی ہو، عقائد کی درستگی ہو، اور دوسری چیز اعمال اچھے۔ بولیے اعمال اچھے ہونے کا مطلب ایک یہ بھی ہے
کہ انسان کی زندگی سیرت شریعت کے مطابق ہو، انسان کی سیرت شریعت کے مطابق ہو۔ اب ایسا نہ ہو کہ آپ جس کو پیر سمجھتے ہیں، آپ جس کو ولی سمجھتے ہیں، آپ جس کو اپنا مرشد اور شیخ سمجھتے ہیں، آپ اس کے پاس ایک مہینے کے بعد گئے ملاقات کے لیے، نماز کا وقت ہے، حضرت صاحب خود بھی تشریف فرما ہے، جو حضرات ملنے والے گئے ہیں وہ بھی حضرت صاحب کے پاس تشریف فرما ہے، نہ حضرت صاحب نماز پڑھے نہ ملنے والے نماز پڑھے، تو پھر سمجھ لیجیے دوسری شرط اعمال اچھے ہیں نہیں پائی گئی، نہیں پائی گئی۔ آپ کو اس بندے سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا، بولیے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا۔ آج اگر کوئی بھی بندہ کبھی بھی کسی بھی طرح کا دعویٰ کرے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص آج آپ کو ہوا میں اٹھ کے دکھائے، آپ اس کے پاس چلے جائیں، آپ کو کوئی وہ بڑی سے بڑی برابر دکھا دے، لیکن اگر وہ بندہ شریعت کا طالب ہے، وہ بندہ شریعت کی پاسداری نہیں کرتا، وہ بندہ نماز کے قریب تک نہیں جاتا، چاہے جو کر لے وہ ولی، بولو سارے وہ ولی۔ لہذا ہم اپنے آپ کو درست کریں، ہم نے ان لوگوں کو خراب کیا ہوا ہے، ہم نے خود ان لوگوں کو خراب کیا ہوا ہے کہ ایک وہ شخص کہ جو سال گزر جائے، سال گزر جائے تو غسل ہی نہ کرے، غسل ہی نہ کرے، اور پھر ہم یہ کہیں کہ اسے تو دنیا کی خبر ہی نہیں ہے، اسے تو دنیا کی خبر ہی نہیں ہے۔ پھر مت سمجھیے کہ وہ بندہ کو طریقت کی اعلیٰ معیار پر فائز ہے کہ جسے اپنی صفائی ستھرائی کا علم نہیں، وہ آپ کے دل کو کہاں سے صاف اور پاک کر دے گا۔ ہمارا تو اس کے پاس جانے کا مقصد کیا تھا؟ یاد رہے، پیر کوئی ہو، مرشد کوئی ہو، شیخ کوئی ہو، مرید جب اپنے شیخ کے پاس جاتا ہے تو اس کا مقصد صرف اور صرف یہ نہیں کہ حضرت صاحب سے جا کے دعا کروا لے، وہ دعا کرے اور آپ کا کام ہو جائے، آپ سے بڑی پہنچی کو سرکار ہو گئی۔ مرید کا کام صرف یہ نہیں کہ آپ پیر کے پاس گئے، دم کروا دیا اور ٹھیک ہو گئے اور بس اللہ خیر صلی اللہ، ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ بنیادی طور پر یہ بات یاد رہے کہ ہم جو کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے ہیں، اس کا بنیادی مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ شیخ، وہ مرشد، وہ پیر، وہ ولی ہمارا ہاتھ یہاں سے پکڑ کے دربار مصطفیٰ تک پہنچا دے۔ اگر تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے دل کو روحانی اور تسکین نصیب ہو رہی ہے اور آپ کچھ نہ کچھ ترقی روحانیت کے اعتبار سے کر رہے ہیں، تو پھر تو سمجھیے کہ آپ کا اس کے پاس جانا بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایک ایسا شخص جو نماز کا تاریخ ہے، یہ تو آپ ظاہر دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں دیکھ سکتے کہ 5 وقت جب نماز ہوتی ہے، آپ ایک نماز کے وقت میں اس کے پاس رہے، دوسری نماز کے وقت میں اس کے پاس رہے، تیسری نماز کے وقت میں آپ اس کے پاس رہے، 2-3 نمازوں کا وقت آپ اس کے پاس گزارے، یہ تو باتیں آپ کے سامنے آ سکتی ہے کہ پیر نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا۔ تو یاد رکھیے گا، اگر کوئی ایسا بندہ جو فرائض کا تاریخ ہے، ہم اہل سنت کے نزدیک وہ کبھی بھی پیر بولو نہیں ہو سکتا۔ اور اگر آپ میں سے کوئی بندہ کسی ایسے شخص کا مرید ہے کہ جو نماز کا تاریخ ہے، اس کی بیعت ہے ہی نہیں، یہ مسئلہ یاد رکھیے گا۔ یہ ہم نے 2 لڑیاں کی ہوئی ہیں کہ شریعت اور ہے اور طریقت اور ہے۔ ہم جب علماء کے پاس آتے ہیں تو وہ حضرات کہتے ہیں کہ مولویوں کا دین اور ہے، صوفیوں کا دین اور ہے۔ آپ مجھے ایمان سے یہ بتائیے کہ حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی پیر ہو سکتا ہے؟ بولو ہو سکتا ہے؟ سارے بولو ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اگر حضور سے بڑھ کر کوئی پیر نہیں ہو سکتا تو پھر بدر میں حضور نے تو نماز نہیں چھوڑی، بدر میں حضور نے نماز ہے، احد میں حضور خود زخمی ہے، نماز ہے نہیں چھوڑی، احزاب ہے حضور نے نماز ہے۔ اچھا چلے ساری باتیں چھوڑے، آپ نبی علیہ السلام کی ذات اقدس تک تو پہنچنا یقیناً ایک بندہ مومن اگر کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، اس کے دل میں حضور کی محبت بھی ہے کہ نہیں ہے؟ یقیناً ہے تو وہ کلمہ پڑھ رہا ہے۔ ہم ایک اور سادہ بات کریں، ابھی قریب ہی محرم شریف گزر کے گیا، ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے بعد حضور کے صحابہ، حضور کی اہل بیت، حضور کے گھرانے والے حضرات، امام حسین سے بڑھ کر کوئی پیر ہو سکتا ہے؟ بولیے، امام حسین سے بڑھ کے کوئی پیر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ مولا علی سے بڑھ کے کوئی پیر ہو سکتا ہے؟ تو
تو جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت تک نماز نہیں چھوڑ رہے، پانی نہ ہونے کے باوجود نماز نہیں چھوڑ رہے، تو پھر میرا اور آپ کا پیر کس لیے ہوتی ہے؟ کبھی سوچے تو صحیح، کبھی غور و فکر تو کرے، کبھی آئے تو صحیح سا کہ ہم نے تو شریعت کو دیکھنا تھا، ہم نے شریعت کو چھوڑ کر ہم چل پڑے طریقت پر، اور طریقت بھی ایسی ہے جس کا شریعت سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ ایسی طریقت کو طریقت نہیں کہا جاتا ہے، ایسی جہالت ہے۔ اور یہ راستہ جس راستے پر اب ہم جا رہے ہیں، یہ راستہ ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں بلکہ شیطان تک لے کے جا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہم نے اپنے آپ کو درست کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو درست کرنا ہے، اور جب ہم درست ہوں گے تو پھر یقیناً ہماری نگاہ جب درست ہوگی، ہم ایسے شخص کے پاس جائیں جو کم از کم 5 وقت کا نمازی تو ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ بات پتہ نہیں کہاں سے مفتہ ہو گئی کہ جو مصلی پر کھڑا ہو کے 5 وقت کا نماز پڑھاتا، 5 وقت نماز پڑھاتا ہے، وہ تو پیر ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو ہمارے ذہن سے بات ہی نکل گئی۔ ہمارے ذہن میں پیری کا جو تصور آیا ہے وہ یہ آ گیا کہ جو سال کے بعد میلہ لگوائے، وہاں پر گھوڑوں کا ناچ کروائے، کتے لڑوائے، مرغے لڑوائے، ڈھول ڈھمکا ہو، کبڈی ہو، پتہ نہیں کیا کیا ہو، ایسی ایسی خرافات کے جن کا دور دور سے بھی دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں واہ 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 وہ بندہ پہنچی ہوئی شخصیت ہے۔ دوسری چیز پر، دوسرے نمبر پر، نمبر 1 انسان کے عقائد درست ہوں، اور نمبر 2 انسان کے اعمال اچھے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیروں کے پیر 11ویں والی سرکار، آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں جا رہا تھا تو آسمان پر ایک بادل کا ٹکڑا ظاہر ہوا، آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا ظاہر ہوا، اور اس بادل کے ٹکڑے سے مجھے آواز آئی ہے عبد القادر میں تجھ سے خوش ہو گیا، لہذا آج کے بعد تجھے نماز روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نماز روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا پڑھا؟ بولو سارے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو وہ فوراً اس سے مجھے دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیا اور وہ بھاگ گیا، اور جاتے جاتے مجھے کہنے لگا کہ میں تو شیطان تھا، اے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا دیا ہے، تجھے تیرے علم نے بچا دیا۔ پہلا بات اس نے یہ کیا کہ میں تیرا خدا تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، تجھے آج کے بعد عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ نبی علیہ السلام کی ذات اقدس سے جب نماز معاف نہیں ہوئی تو میں پھر کہاں سے آؤں کہ جس سے نماز معاف ہو جائے۔ اب جب آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھا، اس شیطان کے وار سے بچے، پھر جاتے جاتے اس نے دوسرا وار کیا اور اسے کیا کہا، کہنے لگا کہ آپ کو آپ کے علم نے بچا دیا۔ اب اگر یہ بات ذہن میں آتی تو پھر تکبر پیدا ہونا تھا، پھر غرور پیدا ہونا تھا، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اس دوسرے وار کو بھی رد کیا اور فرمایا اے شیطان مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے رب کے فضل نے۔ تو اب جب انسان کے دل میں علم کا تکبر آ جائے، غرور آ جائے، انسان پھر بھی گئے گا۔ اور اگر انسان کہیں سے کوئی آواز سن لے اور کہے کہ میں تیرا رب تجھ سے نماز روزہ معاف ہو گیا، اور پھر اس بات کی طرف اگر انسان توجہ دے تو انسان پھر بھی گیا۔ لہذا ہمارے لیے لازم یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے عقائد کو درست کریں، سب سے پہلے اپنے عقائد کو درست کریں، عقائد کو درست کرنے کے بعد ہم اپنے اعمال کو درست کریں، ہم اپنے اعمال درست کرنے کے بعد تیسرے نمبر پر اپنے دل کو پاک اور صاف کریں۔ یہ تینوں چیزیں شریعت نے ہمیں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں۔ اگر ہم عقائد درست کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا تعلق علماء متکلمین سے اور علماء کلام نے اس پر بڑی باتیں فرمائی ہیں۔ نمبر 2، اگر ہم اعمال اچھے کرنا چاہتے ہیں تو اس کا تعلق علم فقہ سے ہے، تو ہمیں علم فقہ سیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے اور علماء کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ اگر ہم اپنے دل کو پاکیزہ کرنا چاہتے ہیں، اس کا تعلق تصوف سے ہے، ہمیں کچھ نہ کچھ تصوف بھی تو سیکھنا چاہیے۔ تصوف سادہ الفاظ میں اگر ہم اس تصوف کی تعریف کریں تو تصوف کی تعریف یہ ہوگی کہ اپنے آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں انسان پاک اور صاف کر لے۔ اب جس شخص کا ظاہر بھی صاف ہو جائے، جس شخص کا باطن بھی صاف ہو جائے، تو شریعت کی روح میں اسے صوفی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ صوفی کہا جاتا ہے۔ صوفی کا ایک سادہ معنی جس کا ظاہر بھی ویسا، جس کا باطن بھی ویسا۔
ظاہر و باطن جس کا ایک ہو جائے اسے اہل تصوف کی اصطلاح میں صوفی کہا جاتا ہے۔ اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تصوف کا ایک معنی اپنی کتاب کشف المحجوب میں بیان فرمایا کہ صوفی کو صوفی کیوں کہا جاتا تھا اس زمانے کے اندر کہ سابقہ زمانے میں لوگ موٹا لباس پہنتے تھے، اون کا لباس پہنتے تھے، اور ان کی یہ ایک خاص قسم کی علامت اور نشانی بن گئی تھی۔ اس نشانی کے پائے جانے کی وجہ سے پھر ان حضرات کو صوفی کا نام دے دیا گیا۔ اب یہ تینوں باتیں عقائد درست ہوں، نمبر ایک، کچھ دیر کے لیے بس کچھ دیر ٹھہر جائے ہم تشریح کریں گے۔ نمبر ایک عقائد درست ہوں، نمبر دو اعمال اچھے ہوں، اور نمبر تین بولیے کون سی بات تھی؟ دل صاف۔ نمبر تین یہ سبق میں آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں، یہ سبق آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں تاکہ آپ یہاں سے یاد کر کے ہر شخص تک پہنچا دیں۔ اگر کوئی بھی شخص کسی غلط راستے پر چلنا چاہتا ہے، ہم میں سے ہر بندے کی یہ کوشش ہے ہم اسے اس راستے سے پکڑ کے تو سیدھے راستے پر ڈال دیں۔ اگر کوئی بندہ بے نمازی کسی کے پیچھے لگ کے ہونا چاہتا ہے، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کو بے نماز نہ ہونے دیں، ہم اس کو نماز کی طرف لے آئیں، اور پھر ہم اسے یہ بتائیں کہ حقیقی معنوں میں جو راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے وہ یہی راستہ ہے جو نماز والا راستہ ہے۔ اب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بیان فرمایا کہ صوفی کو صوفی کیوں کہا جاتا ہے، اس لیے کہ پرانے زمانے کے اندر یہ حضرات موٹا لباس، اون کا لباس پہنتے تھے، اس وجہ سے ان کو صوفی کہا جاتا تھا۔ یہ تینوں باتیں پھر دوہرا رہا ہوں۔ نمبر ایک بولیے عقائد درست ہونا، عقائد کا درست ہونا، توجہ رہے گی تو آج کا سبق یاد ہوگا۔ نمبر ایک عقائد کا درست ہونا، نمبر دو بولے اعمال کا اچھا ہونا، اعمال صالح کا ہونا، اور نمبر تین دل کا صاف ہونا۔ یہ تینوں سوال نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ایک انسانی شکل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حاضر ہوئے، بڑے باادب اور مؤدب ہو کر۔ حدیث پاک کے اندر بخاری شریف کی حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، حضرت جبریل امین انسانی شکل میں، کس شکل میں؟ انسانی شکل میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، دو زانوں بیٹھ گئے، حضور کے سامنے آ کر دو زانوں بیٹھ گئے کہ جس طرح ایک طالب علم استاد کے سامنے آ کے بیٹھتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا قریب ہوئے کہ اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے۔ اس انداز کا مؤدب اور باادب ہو کر حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کرو سوال۔ تو انہوں نے پہلا سوال یہ کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان، ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ان تین باتوں میں سے پہلا سوال انسان کا عقیدہ درست ہو، ایمان کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ وبلقائہ ورسلہ وتؤمن بالبعث، کہ اے آنے والے، اے سوال کرنے والے، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے، اللہ سے ملاقات پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر، اور دوبارہ اٹھنے پر تو ایمان لائے۔ اگر یہ ساری باتیں پائی جائیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہماری پہلی شرط عقیدے کا درست ہونا یہ پایا جا رہا ہے۔ دوسرا سوال ہے الاسلام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تیسرا سوال یہ ہوگا عقیدے کا درست ہونا۔ تیسرا سوال دل کی پاکیزگی، اور پھر جس بندے کو یہ پاکیزگی حاصل ہو جائے ہم اسے کہتے ہیں اس بندے کو آ گیا تصوف، اور جس بندے کو آ جائے تصوف ہم کہتے ہیں یہ بن گیا صوفی، اور جو بندہ صوفی بن جائے پھر اس کا ظاہر اور باطن اللہ رب العالمین کی عطا سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تیسرا سوال عرض کیا گیا احسان، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، بڑا زمانہ جملہ، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر ایسی صورتحال پیدا نہ ہو، اگر تم یہ نہ سمجھ سکے کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں، تو
کم از کم ایسا تو ہو سکتا ہے کہ تو یہ سمجھ لے کہ وہ رب تجھے دے گا۔ یہ تیسری صورت، انسان کا دل جب پاک و صاف ہو جائے گا، انسان کا جب دل پاکیزہ ہو جائے گا۔ اور میں نے پہلے بھی متعدد مرتبہ ایک روایت آپ کے سامنے رکھی، نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا ہے، میرے صحابہ جانتے ہو انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ایسا لوتھڑا ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہو تو پھر سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے، اور اگر وہ ٹھیک نہ ہو تو پھر جسم کا کوئی بھی عضو ٹھیک نہیں ہوتا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا وہی القلب، سن لو کہ وہ دل ہے۔ وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ اگر انسان کا دل ٹھیک ہے تو سارے اعضاء ٹھیک ہیں، اور اگر انسان کا دل ٹھیک نہیں تو پھر کوئی بھی عضو ٹھیک نہیں۔ اب اگر اس کو مثال کے ذریعے سمجھنا چاہیے تو اس طرح بات ہم پہلے بھی عرض کر چکے، دوبارہ پھر عرض کرتا ہوں۔ ہم میں سے اگر کوئی شخص کسی کو کہے کہ آؤ نماز کے لیے چلتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے میرا دل نہیں کر رہا۔ ہم اگر کسی کو کھانے کی دعوت دیں، اس کا دل نہ ہو، اس نے نہ کھانا ہو تو کیا کہتا ہے؟ میرا دل، بولیے میرا دل نہیں کر رہا۔ ہم نے کہیں جانا ہو، ہم اس کو لے کے جانا چاہتے ہو، ہم جب اسے دعوت دیں، اسے کہیں آئے میرے ساتھ فلاں جگہ تک، تو جواب کیا آتا ہے؟ میرا دل، بولو میرا دل نہیں کر رہا۔ پتہ یہ چلا اب جانے کا، کھانے کا، نماز پڑھنے کا دل سے کیا تعلق ہوا؟ نماز کے لیے تو آنا ہے پاؤں سے چل کر، کھانا کھانا ہے ہاتھ سے توڑے گا، زبان اور منہ سے کھائے گا، بات ختم ہو جائے گی۔ اب یہ کھانے کا اور چلنے کا اور آنے جانے کا دل سے تعلق کیا ہوا؟ پتہ یہ چلا کہ اگر انسان کا دل ٹھیک ہے تو پھر اس کے پاؤں اس کے دل کے تابع ہیں۔ انسان کا دل بمنزلہ بادشاہ کے ہے، اور انسان کے سارے اعضاء اس کی رعایا کی مانند ہے کہ اگر بادشاہ جس چیز کا جس کو حکم دے گا، رعایا وہی حکم پر عمل کرے گی۔ اگر دل کہے کہ آ جا نماز کے لیے آ جا، پھر پاؤں بھی چل پڑتے ہیں۔ اگر دل کہے کھانا کھا لے، ہاتھ دبانا بھی توڑ دیتے ہیں۔ اگر دل کہے فلاں کام کر لے، بندہ کر لیتا ہے۔ نتیجہ یہی نکلے گا اگر دل ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، اور اگر دل ٹھیک نہیں تو پھر کچھ بھی ٹھیک نہیں۔ تو آئیے ہم اسی دل کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اور اسی دل کو ٹھیک کرنے کی تیسری صورت ہے دل کی پاکیزگی، دل کی صفائی۔ اور اس دل کی صفائی کے لیے ہم ہر شخص کے پاس جائیں گے کہ جس کے پاس بنیادی طور پر یہ تین باتیں پائی جائیں گی۔ ہم اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس چلے گئے کہ جس کے اندر یہ تین باتیں پائی جا رہی ہیں، جس کے عقیدہ پر بھی ہمیں کوئی شک نہیں، جس کے اعمال بھی ظاہر و باطن میں اچھے ہیں، جس کا باطن بھی، جس کا دل بھی پاک اور صاف ہے، تو ہم نے پہلے کہا وہ ہوگا صوفی۔ وہ کیا ہوگا؟ صوفی۔ اور جب وہ صوفی ہوگا تو پھر اس پر قرآن کریم کی آیت مبارکہ صادق آئے گی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، ان پر نہ تو کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ بنے گا ولی، اور ولی کے ہم متعدد معانی پچھلے جمعہ المبارک پر بھی عرض کر چکے۔ ایک جو معنی اب میں عرض کرتا ہوں، ولی کا ایک معنی صدیق ہے۔ ولی کا ایک معنی صدیق، سچا ہے، کہ جس بندے کو دل کی صفائی حاصل ہو جائے گی اس کی زبان پر تو بہت سچائی جاری ہوتی چلی جائے گی۔ دو لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتے ہیں، نمبر ایک صدیق، نمبر دو صادق۔ اچھا یہ بتائیے کہ ابتدا سے لے کر اب تک جب بھی ہم صدیق کا لفظ بولتے ہیں، صدیق کا لفظ بولتے ہیں، تو ہمارا ذہن، ہمارا دماغ کس کی طرف جاتا ہے؟ اس کائنات میں صدیق کون ہے؟ بولیے حضرت ابوبکر کی طرف جاتا ہے، صدیق اکبر۔ صدیق اگر کہا جائے تو ذہن کس کی طرف جاتا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ اب صدیق کا ویسے معنی ہوتا ہے سچا ہونا۔ حضور کے سارے صحابہ ہی سچے ہیں، حضور کے سارے صحابہ ہی سچے ہیں۔ آپ میں سے جو بندہ، ہم میں سے کوئی بھی بندہ اگر سچا ہو، ہم کہیں گے جناب بڑا صدیق ہے۔ صدیق ویسے دوست کو بھی کہا جاتا ہے، صدیق سچے کو بھی کہا جاتا ہے۔ اب ایک لفظ ہے صدیق، بڑا محبت والا جملہ، ایک ہے صادق۔ صدیق اور صادق پہ علماء ایک فرق بیان کرتے ہیں کہ صادق وہ ہوتا ہے، صادق وہ ہوتا ہے جو لوگوں سے سچ بولے۔ صادق کسے کہتے ہیں؟ جو لوگوں سے سچ بولے۔
صدیق وہ ہوتا ہے جو رب سے سچ بولے، صادق وہ جو لوگوں سے سچ بولے، صدیق وہ جو بولیے۔ اچھا ایک اور بات، صدیق اور صادق کی کے حوالے سے، صادق وہ، ایک واقعہ ہوا، کسی نے اس سے پوچھا اس کے بارے میں کہ جناب یہ کیسے ہوا، اس نے کہا ایسے ایسے ہوا تھا، یہ ہے صادق، سچا واقعہ بیان کر دینا، توجہ، سچا واقعہ بیان کر دینا، یہ کیا ہے؟ صادق۔ اور کسی نے کسی سے پوچھا کہ اب کیسے ہوگا، تو صدیق وہ جو جیسے کہے واقعہ ویسے ہو جائے۔ واقعہ حضرت امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک جگہ پر تشریف فرما تھے، کچھ حضرات درخت سے کھجوریں اتار رہے تھے، ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ ہم آپ کو تب مانیں گے جب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس درخت پر کھجوریں کتنی ہیں، اس درخت پر کھجوریں کتنی ہیں۔ حضرت امام صاحب نے بیان کر دیا کہ اس کھجور پر اتنی کھجوریں ہیں، اس درخت پر اتنی کھجوریں ہیں۔ اب انہوں نے کبھی زیادتی کی اس کے اندر، گنی تو کھجوریں اتنی ہی جتنی امام صاحب نے بتائی، بار بار انہوں نے ایسا ہی کیا، بار بار ایسا ہی کیا۔ پھر آئے آپ کے قدموں میں گرے اور آ کر عرض کرنے لگے حضور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے تو بڑی کوشش کی کہ آگے پیچھے کر دیں، آپ نے فرمایا میرے منہ سے جو نکل گیا تھا تو اتنی ہی ہونی تھی جتنی میں نے کری تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جب قید خانے کے اندر تھے، قرآن کریم 12 پارے کے آخر میں کا واقعہ آ گیا، 2000 قید خانے میں ان کے پاس آئے، ایک وہ جو بادشاہ کو پانی ساقی تھا بادشاہ کا، اور دوسرا وہ شخص کہ جو بادشاہ کا باورچی تھا، دونوں نے اپنا اپنا خواب بیان کیا، آپ نے تعبیر بتا دی، آپ نے کہا کہ جو بادشاہ کا باورچی تھا اسے سولی پر چڑھا دیا جائے گا، اور جو بادشاہ کا ساقی ہے وہ اپنے عہدے پر بحال ہو جائے گا۔ ان دونوں حضرات نے یہ کہا تھا کہ ہم نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، وہ خواب کی تفسیر قرآن کریم میں موجود ہے۔ اب جب آپ نے دونوں کی تعبیر بتا دی، تو پھر دونوں نے کہا جناب ہم نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں تھا، ہم نے تو خواب نہیں دیکھا تھا، ہم تو ویسے ہی آپ سے جھوٹ بول رہے تھے، ویسے ہی تعبیر پوچھ رہے تھے۔ پھر جواب سنیے، حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ صدیق ہیں، اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ نے فرمایا اب تم نے خواب دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، تعبیر وہی ہونی ہے جو میں نے بتایا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر سب کہے رضی اللہ تعالی، حضور کے سارے صحابی ولی ہیں، حضور کے سارے صحابی بولیے، حضور کے سارے صحابی ولی ہیں۔ جنگ احد میں ایک صحابی حضرت مالک بن سنان شہید ہو گئے، نبی علیہ السلام احد سے فارغ ہو کے واپس تشریف لا رہے تھے، حضرت مالک بن سنان کا کوئی رشتہ دار، میں نے کہا صدیق اور صادق میں تھوڑا سا ایک بنیادی طور پر فرق ہے کہ صادق تو وہ ہوا جو اس نے واقعہ دیکھا وہ بیان کر دیا، وہ صادق، اور صدیق وہ جو کہہ دے واقعہ اس کے مطابق ہو جائے۔ حضرت مالک بن سنان غزوہ احد میں شہید ہو گئے، نبی علیہ السلام غزوے سے جب واپس تشریف لا رہے تھے، ان کے رشتہ داروں میں سے ایک شخص کہیں راستے میں کھڑا تھا، تو وہ پوچھنے لگا کہ حضور مالک کا کیا بنا، توجہ ہے مالک کا کیا بنا۔ نبی علیہ السلام نے، حالانکہ حضرت مالک شہید ہو چکے تھے، یہ بات نہیں کہہ رہے تھے، حضرت مالک بن سنان غزوہ احد میں شہید ہو چکے تھے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا پیچھے ابو بکر آ رہا ہے اسے پوچھو، کیا کہا؟ پیچھے ابو بکر آ رہا ہے اسے پوچھو۔ اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ مالک کا کیا بنا، مالک کہاں ہے، تو حضرت صدیق اکبر کی زبان سے نکل گیا مالک پیچھے آ رہا ہے، مالک پیچھے آ رہا ہے۔ بس پھر کیا تھا، کچھ دیر گزری تو دیکھا کہ حضرت مالک جو شہید ہو چکے تھے زندہ ہو کے دوبارہ نبی علیہ السلام نے جب یہ دیکھا، حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا حضور میں نے اس لیے کیا دیا تھا ان کا دل ہی نہ ٹوٹ جائے، تو اللہ رب العالمین نے صدیق اکبر کے کہنے کی وجہ سے ایک فوت شدہ بندے کو دوبارہ زندہ کر۔ تو صدیق وہ ہے جو زبان سے نکل گیا وہ ہو گیا، اور اولیاء ولی کی جمع ہے، ولی کا ایک معنی صدیق ہے، سچا ہے، جو وہ کہہ دے ویسا ہو جاتا ہے۔ بے شمار ہمارے سامنے ایسے واقعات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے مقام صدیقیت پر فائز کیا ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔